اللہ اکبر، وہ پڑوسی جو پڑوسی کو ستاتے ہیں، یاد رکھنا میرے نبی کا فرمان ہے، محمد عربی نے فرما دیا کہ جس کا پڑوسی جس سے راضی نہ ہو اور پڑوسی کو جو تکلیف دیتا ہو، حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی، اگر تمہارا مسلمان بھائی نہ بھی ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، کوئی ہندو بھی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ اور جو مسلمان کو ستاتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تذلیل کرتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ اکبر برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے اگر صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو تو نماز روزہ تو ہے ہی، لیکن اخلاق بھی اچھے کرنے ہوں گے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بسنے والا غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تم بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہو اور تمہاری سیٹ پر ایک طرف تمہارا کوئی دوست بیٹھا ہے یا تمہاری برادری کا یا تمہارا کوئی بھائی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری سیٹ کے پاس میں بیٹھنے والا چاہے 10 منٹ بیٹھے، اسلام اس کے بھی حق بتاتا ہے اور مذہب اسلام بتاتا ہے کہ وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ بس کی سیٹ پر بیٹھنے والا، ٹرین میں 10 منٹ پاس میں بیٹھنے والا پڑوسی ہو گیا، اور جو تمہارے محلے میں بستا ہو، جو تمہارے محلے میں رہتا ہو، جو دکھ درد میں کام آتا ہو، تکلیفوں میں کام آتا ہو، اللہ اکبر، عزیزان محترم، ہم اس کے حق کو مارتے ہیں، ہم اسے رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، بلکہ مذہب اسلام نے نہ ذات کو دیکھا ہے، حضرات محترم، نہ برادری کو دیکھا ہے، چاہے کارا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے چھوٹا ہو یا موٹا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، رب نے ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں کوئی پیسے والا عزت دار نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی دولت مند عزت دار نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ٹوپی لگانے والا، اللہ اکبر، اللہ کی نظر میں سفید کپڑے والا، اللہ کی نظر میں وہ عزت دار نہیں ہے جو دنیا میں رہ کر عزت دار بنتے ہو، بلکہ رب فرماتا ہے اگر میری نظر دیکھنا چاہتے ہو کہ میری نظر میں کون عزت دار ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کی نظر میں اگر کوئی عزت دار ہے تو وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو غیبت نہ کرتا ہو، جو چغلی نہ کرتا ہو، جو حسد نہ کرتا ہو، اللہ اکبر، جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اللہ کی نظر میں وہ عزت والا ہے جس کے پاس تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ کوئی برادری نہیں، کوئی ذات نہیں اللہ کی، اسلام میں سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ حضرات، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو درس دیا تھا ہمیں، اور بتایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر کوئی وقت کا شہنشاہ مسجد میں نماز پڑھنے بعد میں آتا تو اس کے لیے آگے جگہ نہیں چھوڑی جاتی، اگر کوئی بھیک مانگنے والا بھکاری مسجد کی پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، اب ہمت نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ اسے اٹھا دے۔ میرے نبی کا قانون یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے جو پہلے آئے گا جہاں بیٹھے گا اس کی جگہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، وہی بیٹھے گا، کوئی امیر اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے، کوئی شہنشاہ اس کو اٹھا
نہیں سکتا ہے. اسی لیے جہاں صدیق کھڑے ہوتے تھے وہیں بلال بھی کھڑے ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. جہاں وقت کا تاجدار میرے نبی کھڑے ہوتے تھے وہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی کھڑے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم مذہب اسلام میں داخل ہو گئے تو کیا ہم صدیق کے پاس میں بیٹھ جائیں گے, کیا فاروق کے پاس میں بیٹھ جائیں گے, کیا عثمان کے پاس میں بیٹھ جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جو صدیق کا, جو فاروق کا, جو عثمان کا مذہب ہے وہی تمہارا مذہب ہو جائے گا. جہاں صدیق کھڑے ہوں گے وہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. حضرات لوگ کالوں سے بھی نفرت کرتے تھے اس دور میں, کالوں سے, کالے لوگوں سے بھی نفرت. لیکن میرے نبی نے بلال جیسے کالے کو سینے سے لگا دیا. سبحان اللہ. کالے گورے کا ہی جھگڑا مٹا دیا دنیا سے. اللہ اکبر. بلال تو غلام تھے. مکے میں کتنے لوگوں کے پاس نوکری کیا کرتے تھے, کتنا ظلم و ستم کرتے تھے لوگ ان پہ. لیکن حضرات میرے نبی نے حضرت بلال کو, جب حضرت بلال رات کو چکیاں چلایا کرتے تھے اور بخار کی شدت میں ان کا جو مالک تھا, جو آقا تھا, وہ اوپر سے کوڑے مارتا تھا کہ کام کر, سونا نہیں ہے, کھانا نہیں دینا ہے تجھے. میرے نبی رات کو جاتے اور چکی چلاتے, پوری رات اس کو پانی پلاتے, اپنے حصے کا دودھ لے جا کر اس کو پلاتے. اللہ اکبر. ایک دن بلال نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے کو محمد کہا جاتا ہے. کہا پیارے دیر نہ کرو, سوڑے اب جلدی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. سبحان اللہ. تو بھی کسی شاعر نے لکھا تھا کہ اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو, نبی نے بلال کو, اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو, نبی نے بلال کو, اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو. دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا, جھگڑا مٹا دیا. دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا, جھگڑا مٹا دیا. اور حضرات اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہی عزت والے ہیں جو پرہیزگار ہیں, جو تقوی والے